الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الصادق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت نے اپنی خلقت کو ہر طرح کی غیر کی دباؤ اور غیر کی ملکیت سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کی کل مخلوق اگر تابع ہے، فرما بردار ہے، مملوک ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ سب سے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو آزاد فرمایا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ شرف اور یہ فضیلت عطا کی ہے کہ دنیا کی ساری خلقت کو اللہ رب العزت نے انسان کا تابعدار بنایا ہے، انسان کا اس اعتبار سے مملوک نہیں بنایا ہے۔ جس طرح اللہ مالک ہے اور دنیا کی ساری چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، ہاں وقتی فائدے کے لیے اور نفع کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر فرمایا، لیکن کچھ لوگوں نے کائنات کے انسانوں میں سے بعض کو وقتی طور پر ہی صحیح اپنے تابع فرما اس طرح بنایا کہ وہ اپنے آپ کو خدا اور اپنے علاوہ کو اللہ کی مخلوق کو وہ اپنی ملکیت اور اپنا غلام سمجھتے تھے۔ اسی طریقے کا ایک پرتھا چلتا ہوا ملک ہندوستان پہنچا۔ ملک ہندوستان کو بھی جو دنیا کی نظر میں سونے کی چڑیا کہلایا کرتا تھا، اس ملک پر غیروں کی جب للچائی ہوئی نظر پڑی تو انہوں نے ملک ہندوستان کو اپنے زیر نگی کرنے کے تمام جتن کر ڈالے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے اس ملک کو، اس ملک عزیز کو، یہاں کے بسنے والوں کو اپنا ماتحت اور غلام بنایا۔ یاد رہے اس ملک کی غلامی کے بعد سب سے زیادہ اذیت، سب سے زیادہ تکلیف اگر محسوس ہوئی تو مسلمانوں کو محسوس ہوئی، کیونکہ جس وقت یہ ملک ہتھیایا گیا، جس وقت اس ملک پر قبضہ کیا گیا، اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور یاد رہے جس سے مال چھینا جائے اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت ملک کی پوری باغ دور مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں سے اس ملک کو زبردستی چھینا گیا۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے یکا و تنہا اس ملک کی آزادی کے لیے بڑی محنتیں کی۔ 1857 تک کے اکیلا اس جد و جہد آزادی میں صرف اور صرف مسلمان نظر آتا ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہندو مسلم اتحاد کو، ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے اس ملک کی آزادی کی خاطر محنت کریں۔ پورے ملک کے لوگوں نے مل کر کے اس ملک میں کثرت کے باوجود ایسا وحدت پیش کیا کہ کثیر المذاہب یہ ملک آپس میں ایسا اتحاد پیش کرتا ہے۔ اس اتحاد کے نتیجے میں انگریز جیسا سامراج جو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، جو ہندوستان کے اندر اپنے پنجے گاڑ چکا تھا، جس کو ہندوستان سے نکالنا مشکل تھا، لیکن ہندوستانیوں کا جنون تھا، اس جنون اور اس دیوانگی نے اس انگریز کو مجبور کر دیا، جس کے پاس اپنی ساری چیزیں تھی، جو کسی طرح محتاج نہیں تھا۔ اور اس وقت بھارت بالکل ادھورا تھا، اس وقت بھارت کے پاس اور کوئی سنساگت نہیں تھے، بھارت کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن اس بوریوں کے باوجود بھارتیوں نے، ہندوستانیوں نے یہ طے کیا کہ انگریزی سامراج کو کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک سے بھگانا ہے۔ چنانچہ اس ادھورے نقشے کو ہندوستانیوں نے اس طریقے سے سوارا کہ آج دنیا کی نظر میں ہندوستان کی ایک عظمت اور ایک وقعت ہے۔ یاد رہے ہندوستان آزادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا پارلیمنٹری غیر مذہبی اور جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ آبادی کے اعتبار سے اتنا بڑا جمہوریہ پوری دنیا میں نہیں پایا جاتا ہے، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے بعد سب سے زیادہ اس ملک کو جمہوری ملک بنانے میں
میں سب سے زیادہ اگر کردار رہا تو مسلمانوں کا اور مسلمانوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت جمعیت علماء ہند کا کردار رہا۔ 29 اگست 1947 کو جب ایک سے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ اس ملک کو چلانے کے لیے ہمارا اپنا قانون ہو، انگریزوں کا جو قانون ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ جس طرح ہم نے انگریزوں کو بھگایا اسی طریقے سے ہمارے ملک سے انگریزوں کا قانون بھی نکالا جائے۔ چنانچہ 1935 کا جو قانون چل رہا تھا اس قانون کو ختم کرنے کے لیے 29 اگست کو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے راہبر جس کے رہنما ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر قرار پائے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی نگرانی میں 7 رکنی کمیٹی نے اور اس میں مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی اور اکابرین جمعیت نے ایسا نمایاں کردار ادا کیا۔ اس وقت بھی کچھ لوگ کچھ نفرت پسند عناصر یہ چاہتے تھے کہ اس ملک کو ایک خاص مذہب والوں کو دے دیا جائے، لیکن انہوں نے اپنی تجویز پیش کی کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارا پورا ہاتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ساتھ رہیں، بلکہ تم ہمارے ساتھ آئے ہو، پہلے ہم ہیں، ہراول دستے میں ہم نظر آئے، سب سے آگے سینے پر گولیاں کھانے والے ہم مسلمان تھے، اس لیے اس ملک سے ہم ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اکابرین جمعیت نے اس بات کو منظور کرایا کہ اس ملک میں ایسا ضابطہ بنایا جائے، ایسا قانون اور ایسا سنویدھان بنایا جائے جس میں اقلیتوں کو، جس میں پسماندگان کو، SC ST OBC کے لوگوں کو، سارے دھرم، سارے ورگ، سارے طبقات کے لوگوں کو مکمل حقوق دیے جائیں۔ یاد رہے سنویدھان کے جو دفعہ 14 ہے، سنویدھان کی دفعہ 20 ہے، سنویدھان کی دفعہ 22 ہے، اسی طریقے سے سنویدھان کی دفعہ 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30 یہ ساری دفعات اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے شرح بستی کے ایک مدرسے کے بارے میں 1 سال کے بعد کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی دفعہ 29، 30 کے تحت مسلمانوں کو، ساری اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی ادارے اپنے اعتبار سے چلا سکتے ہیں۔ مدارس کا ہندوستان کی کسی تنظیم سے یا اسی طریقے سے سرکار سے اس کو مانیہ کرانا، مانیتا دلانا اس پر لازم نہیں ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی کسی گورنمنٹ تنظیم سے اس کے لیے منظوری لینے کی ضرورت ہے۔ مذہبی اعتبار سے اپنا مذہبی مدرسہ، اپنا مذہبی اسکول چلانے کا مکمل اختیار ہے۔ چنانچہ وہاں کے عزت مآب DM صاحب نے جو آدیش دیا تھا، اس وقت کے عزت مآب DM صاحب کے آدیش کو حکومت نے عدالت نے خارج کیا۔ الحمدللہ سنویدھان کی بالادستی آج بھی موجود ہے، اگرچہ کچھ نفرتی اس سنویدھان کو مٹانا چاہتے ہیں۔ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے جو سنویدھان بنایا تھا اسی کے لیے ہر سال ہندوستانی ایک عہد، ایک پیمان کرتا ہے، ایک نئی جاگرکتا، ایک نئی بیداری کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ ہم آج ہندوستان کے اندر کثیر المذاہب ہونے کے باوجود ہم متحد جو نظر آتے ہیں اسی سنویدھان کی دین ہے۔ اور جب تک ہم ہندوستان کے اندر زندہ ہیں تب تک کہ جس طرح ہر شخص اپنے مذہب کے ساتھ زندہ ہے، اسی طریقے سے مسلمان بھی جب تک اس ملک میں رہے گا مذہب اسلام کے ساتھ رہے گا، مسلمان جب تک اس ملک میں رہے گا قرآن کے ساتھ رہے گا۔ ساری اقلیتوں کو اپنے مذاہب پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہم مذہب کے اعتبار سے اپنے قرآن کا جس طرح احترام کرتے ہیں، ہم مذہب کے اعتبار سے احکام شرعیہ کا ہم سمان اور لحاظ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم سنویدھان کو بھی پوری عزت دیتے ہیں اور سنویدھان کو ہم تمام چیزوں سے سروپری مانتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہندوستانیوں کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ غلام ہونے کے بعد پھر آزاد ہوئے اور انہوں نے اپنا سنویدھان بنایا، اور اس سنویدھان کے مطابق آج بھی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو کچھ لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور اس ملک میں گنگا جمنی تہذیب کا جو خواب ہمارے پروجوں نے، اکابرین نے دیکھا تھا، اللہ اسے شرمندہ تعبیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔